یہ کہانی ہے امریکہ کے 100 سالہ پرانے گھر کی۔ اگر اس گھر کو امریکہ کا سب سے خوفناک گھر بولا جائے تو قطعاً غلط نہ ہوگا۔ یہ گھر 1924 میں بنا اور آج اس کو پورے 101 سال ہو چکے ہیں۔ اس گھر میں شروع سے ہی شیطانی طاقتوں کا راج نہیں تھا۔ بہت سے پریوار یہاں ہنسی خوشی رہ رہے تھے کہ 13 نومبر 1974 کی وہ منحوس رات آ گئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا اور 6 معصوم لوگوں کی جان چلی گئی، اور ان سب کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس فیملی کا ایک فرد تھا جس کا نام رونالڈ ڈیفیو تھا۔ جب پولیس آئی تو سب اوندے منہ پڑے تھے، مردہ حالت میں۔ رونالڈ ڈیفیو شروع میں بہت سے بیانات بدلتا رہا، کبھی کچھ کہتا تو کبھی کچھ، لیکن آخر میں اس نے یہ مان لیا کہ یہ سب اسی کا کرنا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ میں نے سب کیوں کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے میرے دماغ میں کچھ شیطانی آوازیں سنائی دیتی تھیں جنہوں نے مجھے مجبور کیا یہ سب کچھ کرنے کو۔ ڈیفیو کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی اور بعد میں جیل میں دیکھا گیا کہ ڈیفیو کسی نادیدہ ہستی سے مسلسل باتیں کرتے ہوئے، جیسے اس کو سچ میں کچھ دکھ رہا ہو، کچھ ایسا جو کسی اور کو دکھائی نہ دے رہا ہو، یا شاید اس کا دماغی توازن بگڑ گیا ہو۔ ڈیفیو 12 مارچ 2021 کو اچانک اپنے سیل میں مردہ پایا گیا، لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ شاید یہ امیٹیویل گھر کی خوفناک کہانی کا آغاز ہے۔ ٹھیک کچھ ٹائم بعد دسمبر 1975 میں لوز فیملی اس گھر میں شفٹ ہوئی، لیکن صرف 28 دن رہنے کے بعد ایک رات اچانک وہاں سے ان کو بھاگنا پڑا۔ شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ شیطانی طاقتیں کوئی مذاق نہیں، اور یہ اس گھر کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن چکی ہیں۔ فیملی میں جارج اور اس کی بیوی کیتھی اور 2 بچے شامل تھے۔ شروع کے دن صرف لوز فیملی کو شدید قسم کی سمیل وہاں گھر سے آتی تھی، جیسے جلا ہوا گوشت ہوتا ہے یا جیسے خون کی سمیل۔ باوجود بہت صفائی کے پھر بھی وہ سمیل دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، جیسے وہ ان کے اعصاب پر سوار ہو رہی ہو۔ اور جارج ڈیلی رات کو ایگزیکٹلی 3:15 پر خود بخود اس کی آنکھ کھل جاتی۔ یہ وہی ٹائم تھا جب صبح ڈیفیو نے اپنے سارے فیملی ممبر کو قتل کیا۔ جارج کو ایسے فیل ہوتا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے، وہ مسلسل کسی کی نظر میں ہے۔ سیم کیتھی کو بھی فیل ہوتا، اور تو اور کیتھی کو کئی دفعہ ایک چھوٹی سی بچی بھاگتے ہوئے اس گھر میں نظر آئی اور اچانک بھاگتے کہیں گم ہو جاتی۔ جارج کی بیٹی نے اس کو بتایا کہ اسی کی عمر کا ایک بچہ اس گھر میں رہتا ہے جو اس کا بہت اچھا دوست بھی ہے۔ جارج کو خود بھی محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ اپنے دماغ کا کنٹرول دن بدن کھوتا جا رہا ہے، اور اس کا دل کرتا یا تو وہ سوسائڈ کر لے یا کسی کا مرڈر کر دے۔ اور تب اس نے سوچنا شروع کیا کہ اس گھر میں کچھ تو ایسا ہے کہ اس کا دماغ دن بدن اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ 28ویں رات لوز فیملی کے لیے امیٹیویل ہاؤس میں کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھی۔ روز کی طرح جارج کی آنکھ پھر 3:15 صبح کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی ہوا میں لٹکی ہوئی ہے، اور اس کو ایسے لگتا جیسے بہت سے سائے اس گھر میں منڈلا رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، اور بہت سی چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، جیسے آج کسی کی موت ہو گئی ہو اور اس کے غم میں پورا شہر رو رہا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد جارج نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی، اور اس کے بعد کبھی کسی کی ہمت نہ ہوئی
उस घर में दोबारा कदम रखने की। गवर्नमेंट ने लोगों की सेफ्टी और टूरिस्ट अट्रैक्शन कम करने के लिए उस घर का लोकल डायरेक्टरी में एड्रेस भी चेंज कर दिया। इस घर के ऊपर बहुत सी बुक्स भी आई हैं और एक मूवी भी बनी है जिसका नाम एमिटाविल हॉरर है।